دعا کرتے بولو ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے تو دم نکل جائے میرا کاش دریار کے پاس نجم کی یا خدا آرزو کے یہی عاشق زار کی آبرو کے یہی کہ موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں بس ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں ایمان پہ دے موت مولا باپا کے صدقے مولا ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے بس ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں ہم تو مرنے مدینے میں دعا آگ دوزخ کی آگ دوزخ کی آگ دوزخ کی چلا ہی نہیں سکتی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین عاشقان رسول کی امیر اہل سنت سے ملاقات کے سلسلے کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کا سلسلہ بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اپنے سلسلے میں ہم آپ کے آڈیو سوالات کے جوابات بس صورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں احادیث طیبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے فرامین بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے فرامین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت یعنی جن کی آپ زیارت کریں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کریں گے دل جوئی کے مناظر آپ یہ بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں کس طرح امیر اہل سنت بچوں کی بڑوں کی بزرگوں کی دل جوئی فرما رہے ہیں غمخواری فرما رہے ہیں تسلیاں دے رہے ہیں جو آ رہا ہے مسکراتا ہوا جا رہا ہے اور ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر ملاقات بھی فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو شاد رکھے آباد رکھے انہیں درازی عمر بالخیر عافیت صحت تندرستی کے ساتھ عطا فرمائے تو اس سلسلے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل آپ کی بھی جو پریشانی ہے مسائل ہیں بیماریاں ہیں قرض داریاں ہیں گھریلو ناچاقیاں ہیں مقدمہ بازیاں ہیں اس کا روحانی علاج بھی ہم انشاءاللہ عز و جل پیش کرنے کی سعی کریں گے تو آئیے ہم سنتے ہیں آپ کے آڈیو سوالات صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی
جو ہے پارٹنرشپ کری تھی، اس نے میرا پیسہ جو ہے وہ غبن کر لیا ہے اپنے پاس، تو اس کو واپسی لینے کا کوئی روحانی علاج یا روحانی وظیفہ آپ بتائیں. شکریہ. محترم اسلامی بھائی، اللہ پاک آپ کی مشکل کو آسان فرمائے اور آپ کے جائز حقوق آپ کو واپس دلائے. تو آپ کو ایک روحانی علاج عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ غیر مکروہ وقت میں، یعنی عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. تو 2 رکعت آپ نفل ادا کیجیے. اس 2 رکعت نفل میں ہر سجدے میں، مثال کے طور پہ 3 تسبیحات ہم پڑھتے ہیں سجدے کی، سبحان ربی الاعلی، تو 3 تسبیحات سجدے کی آپ پڑھ کر یا معزو یا مذلو، کیا پڑھیں گے؟ یا معزو یا مذلو، یا معزو یا مذلو. یہ 75 مرتبہ پڑھنا ہے ہر سجدے میں. تو اس طرح کل 2 رکعت میں آپ کے 4 سجدے ہوں گے اور 75 جمع 75 فی رکعت 150 مرتبہ یا معزو یا مذلو پڑھنا ہے 2 رکعتوں میں، 1 رکعت میں 2 سجدوں میں. اور 4 سجدوں کے اندر آپ یہ تعداد 300 کی تعداد آپ کریں گے، یا معزو یا مذلو پڑھیں گے. سلام پھرنے کے بعد اپنے ہاتھ بارگاہ رب العزت میں دراز کر دیجئے اور اپنے جائز حق مل جانے کے لیے دعا کیجیے. دیگر مدنی چینل کے ناظرین جن کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوئے ہوں، کسی کا فراڈ ہو گیا ہو، کسی کی رقم پھنس گئی ہو، کسی کی زمین پر قبضہ ہو گیا ہو، کسی کے مکان پر قبضہ ہو گیا ہو، یا جائیداد میں سے ان کا حق نہ مل پا رہا ہو، حصہ نہ مل پا رہا ہو، تو وہ سب یہ عمل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ کے جائز حق آپ کو مل جائیں گے. جی اگلی کال. میرا نام ریاض احمد ہے، میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. والدہ کا نام اللہ وسائی ہے جی. اور میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں جی کہ ہمارے گھر کے اندر پریشانی ہے یا عیب ہے، کیا وجہ ہے؟ اچھا جی ریاض احمد بھائی، آپ کے گھر کو چیک کرنے کے لیے تو آپ کے گھر کا ایڈریس بھی چاہیے ہوگا، اور مکان کا ایڈریس آپ نے نہیں بتایا. تو بہرحال یہ ہمارا سلسلہ فی الحال ہم روحانی علاج ہی بتا رہے ہیں. تو ممکن ہے آپ کے گھر میں پریشانیوں نے، بیماریوں نے، قرض داریوں نے، گھریلو ناچاکیوں نے ڈیرے ڈال دیے ہوں. تو انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے میں آپ کو ایک عمل عرض کرتا ہوں، یہ آپ کیجئے. مدنی چینل کے دیگر ناظرین بھی عمل کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ صبح صادق کے بعد نماز فجر سے پہلے پہلے اپنے مکان کے چاروں کونوں میں کھڑے ہو کر یا رزاقو 10 بار پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل کبھی اس گھر میں نہ تنگ دستی آئے گی، تنگ دستی نہ آئے گی. طریقہ یہ ہے کہ گھر میں سیدھے ہاتھ کے کونے سے قبلہ رخ کھڑے ہو کر شروع کیجیے، اور اس کونے سے دوسرے کونے تک اس طرح ترچھے چل کر جائیے کہ چہرہ قبلہ رخی رہے، اور ہر کونے میں قبلہ رخ کھڑے ہو کر آپ یا رزاقو 10 مرتبہ پڑھتے جائیے. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی گھریلو پریشانیاں، مسائل اور بیماریاں، تنگ دستیاں وغیرہ دور ہو جائیں گی. اور اگر گھر میں بیماری، غربت، ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یہ اللہ پاک کے 4 صفاتی نام یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو 112 مرتبہ پڑھ کر دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگ دستی، ناداری سے نجات حاصل ہوگی. تو آپ بھی اور آپ کے دیگر اہل خانہ بھی، بلکہ مدنی چینل کے وہ ناظرین جن کے گھروں میں تنگ دستی نے، بیماریوں نے ڈیرے جمالیوں، وہ بھی عمل کر سکتے ہیں. یعنی ہر فرض نماز کے بعد یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو 112 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 7 دن تک یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر سے غربت اور بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ.
جی مزید کال چلائیے. ہم رمضان بھائی سر بول رہا ہے ڈی جی خان سے. ہمارا دل کا مسئلہ، ہم دوائی کر کر کے تھک گیا، ہم کو آرام نہیں آیا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہماری امی کا آنکھوں کا مسئلہ ہے، ہم 2 بار آپریشن کروایا، دید کا مسئلہ تو صحیح نہیں ہوا. ابھی اس کا کوئی ہم کو علاج بتاؤ. آپ کا شکریہ. اچھا جی، سب سے پہلے دل کے امراض کے حوالے سے آپ روحانی علاج سماعت فرمائیے. امراض قلب سے شفا یابی کے لیے وہ یہ کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد اپنے دل کے مقام پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر یا اللہ قوینی و قلبی، یا اللہ قوینی و قلبی، یا اللہ قوینی و قلبی، یہ 7 مرتبہ پڑھ لیں. پھر اپنے دل کے مقام پر آپ دم کر لیں، پھونک مار لیں. انشاءاللہ عز و جل دل کے امراض سے شفا یابی نصیب ہوگی. جہاں تک رہا معاملہ آپ کی والدہ محترمہ کی آنکھوں کے حوالے سے، تو آپ کی والدہ صاحبہ کے لیے بھی ایک روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں. وہ یہ کہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یا شکورو 41 ٹائمز 41 مرتبہ یا پڑھ کر پانی پر دم کر دیں، اور یہی پانی اپنی والدہ محترمہ کی آنکھوں کے اوپر ملیں. آنکھوں پر ملنا ہے، آنکھوں کے اندر نہیں ملنا. تو آنکھوں پر یہ یا شکورو 41 مرتبہ پڑھا ہوا اور پانی پر دم کیا ہوا پانی، یہ آپ کی والدہ صاحبہ کی آنکھوں کے اوپر ملنا ہے. اور تا حصول شفا یہ عمل روزانہ کرتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کی آنکھوں کے حوالے سے جو بیماری ہے یہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میرا بیٹا ہے محمد انس، جس کی عمر 3 سال ہے. طبی طور پر بہت بیمار رہتا ہے، کبھی بخار ہو جاتا ہے، کبھی سر درد، کبھی منہ پک جاتا ہے، کھانا بھی نہیں کھاتا ہے. برائے مہربانی مجھے کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. اللہ پاک آپ کے شہزادے محمد انس کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے، اور کئی امراض میں، کئی بیماریوں میں آپ کا یہ بیٹا گھرا ہوا ہے. اللہ پاک ان کو تمام بیماریوں سے شفا بخشے. ایک عمل میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ کر کے آپ محمد انس پر دم کیجیے. عمل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ بہت پیارا عمل ہے، بہت مبارک عمل ہے. تو سورہ فاتحہ جو ہے تو جو صبح کے وقت پڑھ کر اپنے بچے پر دم کر دیں، اور یہ بھی کر لیں کہ دن میں کسی بھی وقت آپ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو اول آخر درود شریف کے ساتھ یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے بچے کے اوپر دم کر دیں، اور روزانہ یہ عمل کریں تا حصول شفائی عمل کرتے رہنے کی برکت سے آپ کے بیٹے کو شفا یابی نصیب ہوگی. جی اگلی کال. میں نا شوکت بات کر رہا ہوں، ضلع راجن پور شہر فاضل پور سے. میں نے کپڑے کی دکان لگائی ہوئی ہے. میری دکان نا بہت کم چلتی ہے، کم کاروبار بند ہو گیا ہے میرا. پہلے صحیح تھا، مجھے نا 8 سال ہو گئے. 8 سال کے بعد اب جو ہے نا کم بالکل مندہ ہو گیا ہے. میرا جی کر رہا ہے کہ میں اسے ختم کر دوں. آپ کو ایسا بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اسے روزی کھول دے اور میرا کاروبار اچھا چلنے لگے. اللہ پاک آپ کی کاروباری پریشانی دور فرمائے. کاروبار چمکانے کا ایک عمل میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں، یہ آپ بھی اور مدنی چینل کے وہ ناظرین جن کی دکان ہے، جن کے کارخانے ہیں، ورک شاپ ہے وغیرہ، تو وہ یہ عمل کر سکتے ہیں. عمل یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 35 مرتبہ کسی کاغذ پر لکھ لیں. 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھنے کے بعد اسے پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں، پلاسٹک لیمینیشن کروا لیں، اور اسے اپنی دکان پہ لٹکا دیں. تو انشاءاللہ عز و جل اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عز و جل خوب چمکے گا. تو یہ عمل آپ کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاروبار میں بہتری آ جائے گی. مزید کال چلائیں.
میرا نام ندیم خالد ہے، میری عمر 38 سال ہے، نہ میری شادی ہو رہی ہے اور نہ میرا رزق لگ رہا ہے، والدین بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو رزق کی بہت زیادہ مسئلہ ہے، کوئی حل اس کا بتائیں۔ جی ندیم خالد بھائی، اللہ پاک آپ کو جلد نیک اور پابند سنت رشتہ بھی نصیب فرمائے اور آپ کے جو روزی میں تنگی کا مسئلہ ہے یہ بھی دور ہو جائے۔ تو آپ کو جو روحانی علاج عرض کر رہا ہوں اس پر آپ عمل کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ پرسوں جمعہ کا دن ہے اور بعد نماز جمعہ، ہر جمعہ کو آپ یہ عمل کیجئے کہ بعد نماز جمعہ یا باریئو اول آخر درود شریف کے ساتھ 10 مرتبہ۔ اچھا یہ کہ آپ نے غالباً شادی کا ہی سلسلہ نہیں بن پا رہا، تو آپ اپنے لیے یہ روحانی علاج پر عمل کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے پہلے آپ سورہ اخلاص کیا پڑھیں گے؟ سورۃ الاخلاص 41 مرتبہ، اور 90 دن تک آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ 41 مرتبہ سورۃ الاخلاص 90 دن تک آپ کیجئے یہ عمل۔ اس دوران اگر بالفرض اگر منگنی ہو جاتی ہے، رشتہ طے ہو جاتا ہے، تو بھی عمل موقوف نہیں کرنا، بلکہ یہ عمل مسلسل جاری رکھنا ہے کہ سورۃ الاخلاص 41 مرتبہ پڑھنی ہے 90 دن تک۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ نے روزی کی تنگی کا بھی معاملہ بتایا، تو رزق کی کشادگی کے لیے بھی آپ وظیفہ سماعت فرمائیے، وہ یہ کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان آپ یا رزاق 550 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل رزق کی تنگی، رزق کی پریشانی یہ دور ہو جائے گی۔ تو یہ 2 عمل کرنے ہیں۔ شادی ہو جائے اس کے لیے عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الاخلاص 41 مرتبہ 90 دن تک، اور رزق کی تنگی دور ہو جائے اس کے لیے فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 550 مرتبہ یا رزاقو پڑھتے رہنا ہے۔ اس عمل کی کوئی مدت نہیں، تا حصول مراد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ بیٹی کا نام فیضہ ہے کہ میدے میں بھی گرمی ہے اور چہرے پر اس کے دانے ہیں، بال بھی اس کے گرتے ہیں، چہرے پر داغ ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں آپ۔ اچھا جی، آپ نے فرمایا کہ چہرے پر دانے ہیں اور ان کے بال بھی گرتے ہیں، اللہ پاک ان کے دونوں مسائل دور فرمائے، دونوں پریشانیاں دور فرمائے۔ تو آپ یہ کیجئے، یا رقیبو چہرے کے دانے وغیرہ دور کرنے کے لیے یہ عمل ہے کہ یا رقیبو اول آخر درود شریف کے ساتھ 10 مرتبہ پڑھ کر اپنی بیٹی کے چہرے پر آپ دم کر دیا کریں تا حصول شفا۔ یہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل چہرے کے دانوں سے شفا یابی نصیب ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ کو انشاءاللہ عز و جل فل اسکرین پر ہم امیر اہل سنت سے عاشقان رسول کی ملاقات کے مناظر دکھائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہ مدینہ یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے، مجھے بلا لو شہ ستا رہا ہے، میں در پہ آؤں یہی تو ارمان دل میں طوفان
جا رہا ہے، مجھے